وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہاں بس جلد از جلد اپنے آپ کو اس طرح کے خیالات سے نکال کے زندگی کو نارمل چلائیے، تاکہ نارمل زندگی جب تک نہیں ہوتی ہے جب تک کہ آدمی اپنے آپ کو دم سے نکال نہ لے۔ اگر ایسے ہی پڑا رہے، انہی چیزوں میں سوچتا رہے، اپنے آپ کو آئسولیٹڈ رکھے، تو نفس اور شیطان بہت خراب کرتے ہیں۔ ایمان خراب ہوتا ہے، اللہ سے تعلق خراب ہوتا ہے، اور آہستہ آہستہ آدمی بالکل ہی اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب کہاں سے کہاں ہو رہا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو بزی رکھے ان کاموں میں جو کام اس کے لیے مثبت ہوں، اور بھلا دے، کیونکہ اللہ کی طرف سے جو فیصلے ہوتے ہیں اس پر آدمی کو راضی رہنا چاہیے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ ہوتا ہے اور کسی کے ساتھ نہیں ہوتا، سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ سب کی زندگی میں ایسے واقعات اس طرح کے ایگزیکٹلی نہ ہوں، سملر ہوتے ہیں، ملتے جلتے ہوتے ہیں، کبھی رشتوں کے معاملے میں ہوتے ہیں، کبھی والدین بہن بھائیوں کے حوالے سے ہوتے ہیں، کبھی نوکری کی وجہ سے ہوتے ہیں، کبھی اور کسی وجہ سے۔ امتحان اللہ سب کا لیتے ہیں۔ ذہن میں جو یہ خیال آتا ہے کہ ہمارا امتحان چل رہا ہے اور دوسروں کا نہیں، سب کا ہو رہا ہوتا ہے۔ ہر انسان کا امتحان ہے، کبھی لے کے کبھی دے کے، کبھی اس عنوان سے کبھی اس عنوان سے۔ جب ہم اپنے طور پر فیصلے کرنے لگ جاتے ہیں، چیزیں اسیس کر کے چلنے لگتے ہیں، تو وہ ہمارا ایک درجے کا کبر، انا، نفس ہوتا ہے جو ہمیں چلنے نہیں دیتا، کیونکہ نفس اور شیطان تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں، نہیں، شیطان اصل میں یہ چاہتا ہے، نفس کو تو پتہ ہی نہیں، نفس تو بیچارہ بے وقوف بن جاتا ہے شیطان کے ہاتھ میں، لیکن ہماری انا، یہ سب چیزیں جو ہے شیطان ان کو انفلوئنس کر کے ان چکروں میں لگائے رکھتا ہے، اور گھومتے 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 آدمی بالکل الٹا ہو جاتا ہے۔ ایسے موقع پہ کرنا یہی ہوتا ہے کہ وہ کیا جائے جس کا دل نہیں چاہ رہا، اور وہ ہماری ضرورت ہے۔ کڑوی دوا کی دوا پر ضرورت پڑتی تو کڑوی دوا پیتے، کیا کریں؟ پیٹ کاٹنے کی ضرورت پڑتی ہے، اپینڈکس نکالنے کی، تو کٹواتے ہیں۔ دل تو نہیں چاہتا کسی کا، کوئی یہ تو نہیں چاہے گا کہ اس کا پیٹ کاٹا جائے، لیکن کرنا پڑتا ہے۔ تو ہر وہ کام کرنا پڑتا ہے جو ہماری ضرورت ہے، تو ضرورت اسیس کروائی جاتی ہے معالج سے۔ تو ڈاکٹر، معالج، روحانی ہو یا جسمانی، وہ جو بتاتا ہے اس کے مطابق عمل نہیں کرتا کوئی بندہ تو نقصان اٹھاتا ہے۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اس سے میں گو تھرو ہوں گا، نہیں، کبھی بھی ہو نہیں سکتا کہ آدمی اس سے نکل آئے جب تک کہ وہ نکلنا نہ چاہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی ہے نکلنے کی، اور اپنے آپ کو انوالو کرنا ہے ان کاموں میں جو انہیں کرنا چاہیے۔ زندگی کا کیا بھروسہ، ہمیں معلوم ہے آج رہے کل نہیں ہوئے تو کیا کریں گے؟ یہی اللہ سے کہتے رہیں گے یا اللہ ہم پریشان تھے، ڈپریس تھے، ایشوز تھے، اور یہ تو ایشوز تو سب کے ہوتے ہیں۔ یعنی ان صحابہ کے کیسے ایشوز ہوں گے جو پورے پورے گھر کو چھوڑ کے، ایک ایک پائی پیچھے چھوڑ کے، گھر، اولاد، بیوی، بچے چھوڑ کے نکل گئے، واپس آئے ہیں فتح مکہ کے بعد تو پتہ چل رہا ہے کہ گھر لٹ گئے، ختم کیے جا چکے، سب چھین چھان کے، کچھ بچا ہی نہیں۔ ایک ایک گھر میں لاشیں، ہر ہر گھر میں، مختلف غزوات کے اندر، بدر و احد میں۔ تو صحابہ نے یہ قربانیاں دی ہیں، تبھی تو آج ان کو ایسے یاد کرتے ہیں، تبھی تو ان کا مقام اتنا اونچا ہوا۔ تو زندگی میں محنت سب کو کرنی پڑتی ہے، سب پر امتحان آتا ہے۔ انسان مستحق کسی چیز کا نہیں ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ اس کو جو کچھ دے دے۔ تو محنت بہت ضروری ہے، اس میں لگے رہیے۔ اس طرح سے روٹین بتاتے ہیں اس کے مطابق چلنا چاہیے، زندگی کا نظام بنا لینا چاہیے کہ ہمیں یہ کرنا ہے، یہ بس یہ طے ہے، فرسٹ سیٹرڈے آف دا منتھ کو لیسٹر جانا ہے، فلاں دن کلاس میں آنا ہے، فلاں بیان وہاں ہوگا، وہاں جانا ہی جانا ہے، ختم بات۔ آدمی اپنے آپ کو انگیج نہیں کرے گا تو دماغ میں سوچ سوچ کے پاگل ہی ہوتا رہے گا، اور آہستہ آہستہ اس کو ہر وقت یہ خیال آئے گا کہ دوسرے اپنی زندگیوں میں مگن اور مزے کر رہے ہیں، میں ہی بس پریشان ہوں، اور اس سے وہ ایک ڈپریشن کا جو دورہ ہے وہ بڑھتا جائے گا، توکل خراب ہوگا، اللہ سے شکایتیں شروع ہو جائیں گی، آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے۔ مایوسی ایسی خطرناک چیز ہے کہ لوگوں کو کفر میں ڈال دیتی ہے، اس لیے سمجھدار لوگ کبھی ایسا نہیں کرتے، فوراً اپنے آپ کو ان کاموں میں لگا لیتے ہیں جن کاموں میں ان کو ان کے معالج، شیخ، استاد، بڑے، ابا، اماں، بڑے جو بھی ہوں، جو ان کو لک آفٹر کر رہے ہیں، جو ان سے کنسرن ہے، بس اس پر یہ اعتماد ہونا چاہیے کہ وہ آدمی سمجھدار ہو جس سے ہم مشورہ لے رہے ہیں، اس کو ان چیزوں کا آئیڈیا، تجربہ ہو کچھ، وہ ہم سے مخلص ہو، خیال کرنے والا، ہمارا ویل وشر ہو۔ بس اگر یہ تین چیزیں اس میں ہے تو پھر بھلے وہ اس کا مشورہ ٹھیک نہ بھی ہو تب بھی اس میں برکت اور فائدہ ہوگا۔ فائدہ اور برکت اور علاج یہ سب تو اللہ کرانے والا ہے، بندے کے اخلاص کا۔ ڈاکٹر تو تشخیص کرتا ہے، اگر اخلاص کے ساتھ کوالیفائڈ ہے، اگر وہ کرے گا درد دل کے ساتھ، خدمت کے جذبے سے، اللہ سے تعلق رکھتے ہوئے، اس کی تشخیص میں برکت اللہ ڈال دیتے ہیں۔
ڈاکٹر کی ورنہ کیا اوقات کہ وہ کچھ کرے. اسی طرح شیخ ہو یا استاد ہو, کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. والدین کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتے ہیں. انسان خالی اللہ سے لا لگاتا ہے اخلاص کے ساتھ. جب ہماری طلب سچی ہو, ہماری محنت سچی ہو, ہماری کوشش صحیح خطوط پر ہو, تو اس میں فائدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈالتے ہیں. تقویٰ کے ساتھ ہم رہنے والے ہوں, فکر کرنے والے ہوں, اور بس پھر آپ دیکھیے اس کی خیر, اس کی برکتیں. تو یہ کرنا ضروری ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی چاہتے ہیں, ہمیں جیسا اچھا لگتا ہے ویسے, جو دل چاہتا ہے وہ کرتے, جو چیزیں ہم پک کر سکتے ہیں وہ پک کر لیتے, جو نہیں پک کرنا چاہتے نہیں کرتے. تو ایسا نہیں ہوتا, مرضی کے مطابق نہیں چلتے, اپنی مرضی کے مطابق نہیں چلتے, بلکہ جو بھی معالج ہو. اسی لیے جب ڈاکٹر بھی بیمار پڑتا ہے تو وہ ڈاکٹر بھی اپنا علاج خود نہیں کرتا, کیونکہ وہ اس میں بائس ہوگا, وہ صحیح اسیس نہیں کر سکتا اپنے آپ کو بھی. کوئی ڈاکٹر اپنا آپریشن کرے گا کہ میرا اپینڈکس ہوگا مجھے نکالنا, خود ہی نکال دیتا ہوں, نہیں کر سکتا. وہ عام دوا دینا بھی مشکل ہوتا ہے, اندازہ لگا کے اینٹی بایوٹک کھا بھی لیتا ہے تو فوراً کہتا ہے یار میں کسی سے پوچھ بھی لوں. کرنا یہی چاہیے. تو جب معالج, جو خود معالج ہے دوسروں کا, اپنا علاج خود نہیں کرتا, تو غیر معالج جن کو ان چیزوں کا آئیڈیا نہیں ہے وہ کیسے کریں گے؟ وہ کر کے اپنے آپ کو نقصان میں مبتلا کر لیتے ہیں, پریشانیوں میں مبتلا ہوتے رہتے ہیں, اور پھر سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو بڑی محنت کی, کچھ ہوا نہیں. آپ الٹی سمت میں کام کر رہے تھے, غلط سمت میں کام کر رہے تھے, غلط خطوط پہ کام کر رہے تھے. تو اس کا فائدہ ہونے کا تو کوئی تک ہی نہیں تھا, اس میں نقصان ہی ہونا چاہیے تھا جو ہوا. تو اس پہ حیرت نہیں ہونی چاہیے کہ معاملات درست نہیں ہو رہے اس لیے کہ ہم جو کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہے. اس لیے بہت اسیس کرنے کی ضرورت ہے اپنے آپ کو, اور کسی کے سپرد کر کے چلنا چاہیے. اللہ اپنا فضل فرمائے.